اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اللہ کی قسم آسمان و زمین تمام کائنات سے بڑا اسم اعظم ہے۔ اگر آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو میں ذمہ دار ہوں، آپ یقین کریں میں آپ کے ہر سزا کے لیے تیار ہوں گا۔ واٹس ایپ کا نمبر دیتا ہوں، آپ واٹس ایپ پہ مجھے کال کریں کہ بھائی آپ نے غلط کہا تھا، ہمارے وظیفے نے کام نہیں کیا، سزا کے لیے تیار۔ ایک اسم اعظم کی برکت سے اسم اعظم پڑھیں گے اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اسی وقت آپ کی حاجت پوری۔ قرض کا بوجھ ہے، آپ کو مالی پریشانی کا سامنا ہے، آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، بھائی ہر چیز مہنگی ہے، آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، آپ کو جادو کا خوف، جنات کا خوف، انسانوں کا خوف، آپ کو جو بھی پریشانی لاحق ہے، اس اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا مانگیں گے اسی وقت، جس وقت آپ اسم اعظم پڑھیں گے اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، یعنی جو بھی دعا مانگیں گے اس وقت۔ اسم اعظم کی برکت سے آپ انشاءاللہ العزیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی فقیر، عاجز فقیر نے ہمیں یہ دعا سکھلائی تھی، یہ اسم اعظم سکھلایا تھا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، کیا آپ بھی پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، آپ پر قرض کا بوجھ ہے، آپ مالی پریشانی سے دوچار، آج کل جو مہنگائی ہے اس سے پریشان ہیں، آپ کے گزر اوقات مشکل سے ہو رہے ہیں، آپ کے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، آپ کو جادو کا خوف ہے، آپ کو انسانوں جنات کا خوف، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بتا دیتا ہوں صرف ایک اسم اعظم کی برکت سے۔ اسم اعظم پڑھیں گے اور آپ کی دعا قبول ہوگی، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، زندگی کے 4 اصول ہیں، یاد رکھیں۔ آپ کو جو بھی وظیفہ دے، صرف میں نہیں، جو بھی آپ وظیفے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تب تک وہ کام نہیں کرے گا جب تک آپ میں یہ 4 باتیں نہیں ہوں گی۔ وہ آپ کو اجازت بھی دے گا، آپ کو اجازت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرو، آپ کو اجازت ہے، کہتے ہیں نا، میرے چینل پر لائک مار دو، اچھا سا کمنٹ کر دو، ماشاءاللہ لکھو، یہ تو خود غرضی ہے، اس سے اجازت کبھی بھی نہیں ملتی۔ وہ جو یہ کہتے ہیں وہ بھی یہ ہو سکتا ہے میری بات سن رہے ہیں، اس سے کبھی بھی اجازت نہیں ملتی۔ ہم کو بزرگ کس طرح اجازت دیتے تھے؟ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں، جن سے ہمیں وظائف ملے ہیں، بہت بڑے بڑے خزانے ملے ہیں، تو ان کی اجازت کس طرح دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے بیٹے آپ نے 4 باتوں پر عمل کرنا ہے تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ حضرت کون سے 4 باتیں فرماتے تھے؟ نمبر 1، آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب کرتے ہیں، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو دوسرا شرط بزرگ فرماتے تھے ہمیں کہ بیٹے آپ نے رزق حلال کی طلب کرنی ہے، ہمیشہ حرام سے بچنا ہے، تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ اچھا حضرت تیسری بات کون سی ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ تیسرا شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین، آپ کو پورا یقین ہو کہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ حدیث سے بھی ثابت ہے
کہ جس کو شک ہو رہا ہو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق، اور جس کو شک ہو رہا ہو یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے کبھی کام ہی نہیں کیا، تو چلو یہ بھی پڑھتا ہوں ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اللہ پہ شک کرنا ہے تو اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے۔ اچھا حضرت چوتھی بات کون سی ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے ہمیں اپنے مشائخ سے ہمیں اجازت اس طرح ملتی تھی کہ چوتھا شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں صحیح طریقے سے آپ قادر ہیں اس کے پڑھنے پر۔ ابھی میں آپ کو اسم اعظم سکھاتا ہوں، اسم اعظم کو آپ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں؟ اگر اسم اعظم بھی ہوگا اور آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ معنی ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ چوتھا شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو ان چار شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھنا ہے۔ ان چار شرائط کی روشنی میں اگر آپ نے وظیفہ پڑھا اور پھر بھی اگر آپ کے اس وظیفے نے کام نہ کیا تو میں ذمہ دار ہوں، آپ یقین کریں میں آپ کے ہر سزا کے لیے تیار ہوں گا۔ واٹس ایپ کا نمبر دیتا ہوں، آپ واٹس ایپ پہ مجھے کال کریں کہ بھائی آپ نے غلط کہا تھا، ہمارے وظیفے نے کام نہیں کیا، سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ بالکل مجھے واٹس ایپ کریں۔ آپ کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، لیکن ان چار شرائط کی روشنی میں پھر میں یہ بھی پوچھوں گا آپ نے چار شرائط پر عمل کیے؟ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اسم اعظم کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے خوب اچھی طرح وضو کریں، کسی بھی وقت، اگر رات ہوگا تو بہت بہتر۔ تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور پھر 11 بار درود شریف اور پھر سورہ آل عمران کی آیت، 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اللہ کی قسم آسمان و زمین تمام کائنات سے بڑا اسم اعظم ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سب سے پہلے جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھیں، اس کے بعد یوں پڑھیں الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس اسم اعظم کو 313 بار خوب غور و خوض، خوب توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، اسی ایک دن کے وظیفے سے، ایک رات کے وظیفے سے، یعنی دن کو پڑھیں گے تو دن کو، رات کو پڑھیں گے تو رات کو، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور انشاءاللہ پھر آئندہ جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھیں یا رات میں پڑھیں، توجہ کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔